بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ۔ احباب گرامی، آج پھر حسب معمول ایک نئے اور بہترین وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسا روحانی تحفہ ہے کہ جس میں ہماری ساری دنیاوی مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بہت سے اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اس عمل کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت ہر مشکل سے، ہر تنگی سے باہر نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کے کرنے سے وہ حاجت لازمی طور پہ پوری ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کا وہ مقصد حل ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو روحانی عجائبات چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اس کے بعد ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، آج کے اس وظیفے کی طرف۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کرام کہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی ہر دنیاوی مشکل کا توڑ ہے، ایک اینٹی ڈاؤٹ ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کا شکار ہیں، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے کلام سے مدد دیجیے، اس قادر مطلق کے دربار میں حاضری دیجیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ احباب گرامی، آج کا یہ نادر روزگار عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن گھبرائیے مت، بہت زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، مختصر 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل 3 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ مبارکہ کلام مجید سے اور ایک مختصر سی آیت کلام الہی سے، اور اس کے ساتھ صرف ایک اسم باری تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے، بس۔ لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کی حاجت تو پوری ہو کے ہی رہے گی، لیکن پڑھنے کے دوران جو لطف اور جو سرور آتا ہے وہ خارج از بیان ہے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ پاک و صاف ہو جائیے، پاک و صاف کپڑے زیب تن کیجیے، وضو کاملہ کیجیے اور تنہائی کا کوئی گوشہ ڈھونڈیے جہاں پہ آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی اور موجود نہ ہو۔ اگر علیحدہ کسی کمرے میں اس عمل کو شروع کریں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی مجبوری ہے اور علیحدہ کمرہ نہیں ہے تو آپ کمرے کا کوئی ایسا کونا انتخاب کیجیے جہاں پہ آپ کے سامنے دیوار ہو اور آپ کے سامنے سے کوئی آتا جاتا گزرتا ہوا نہ ہو اس عمل کے دوران۔ تو اس کے بعد وہاں پہ جا نماز بچھائیے، 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے ادا کیجیے، اور اس کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کے اول و آخر 29 بار درود شریف، اور درمیان میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سورہ مبارکہ قرآن مجید میں سے ہے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے 3 آیتوں پر مشتمل چیلنج کرنے والی سورہ، کہ جس کے سامنے تمام کفار مکہ عاجز آ گئے تھے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے، اور وہ ہے سورہ کوثر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے درود شریف کے درمیان میں اس کا ورد کرنا ہے 129 مرتبہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس 3 آیتوں والی یہ سورہ مبارکہ 129 بار، اور جیسے ہی آپ کا سورہ مبارکہ کا ورد ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد یہ مختصر سی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون۔
اس آیت کی صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ نماز ادا کرنے کے بعد شروع میں 29 بار درود شریف، پھر 129 بار سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور پھر جب یہ بھی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے صرف ایک اسم کا ورد کرنا ہے، اور وہ بھی صرف ایک تسبیح، جس میں بمشکل 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اور وہ اسم اعظم ہے کہ اے سننے والی ذات، یا سمیعون 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 یا سمیعون، کہ ہے ہر بندے کی سننے والی ذات، بلکہ یہ کہوں گا کہ تمام مخلوقات کے سننے والی ذات۔ جو مخلوق اپنی زبان میں اس ذات سمیع البصیر کو پکارتا ہے تو اس ذات سمیع کی طرف سے اس کی حاجت بر لانے کا حکم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آخر میں آپ نے اس اسم مبارک یا سمیع کا ایک تسبیح ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد وہی 29 مرتبہ درود شریف۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اس بارگاہ ایزدی میں استدعا کیجیے، اپنی درخواست پیش کیجیے، رو رو کے التجا کیجیے کہ پروردگار ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری حاجت کو برآورد بخیر کر دے، ہمارے مسائل کو نیست و نابود کر دے، اور ہماری دعا قبول کر لے۔ بس اتنا سا عمل ہے، اور یہ عمل اگر آپ کی حاجت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی تو بھی انشاءاللہ وہ پوری ہو کے رہے گی۔ اور اب صرف آخری بات کہ جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں تو خیال رکھیے گا کہ اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کی توجہ آپ کے مقصد کی طرف رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ تو تسبیح چل رہی ہو اور ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو، تو پھر ایسے وظائف، ایسی تسبیحات کا اور ایسے عملیات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب زبان اور ذہن کی کمبینیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، اور اس مقصد کو پاتا ہوا دیکھیں، کیونکہ وظائف میں کامیابی کی کنجی ہی یہی ہے کہ جب انسان پڑھنے کے دوران اس کو پوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے مقصد کو ملتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اس کا مقصد اس کو مل کے ہی رہتا ہے۔ یہ ایک کامیابی کی کنجی ہے، ایک روحانی ٹپ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عطیہ کی۔ تو جب بھی وظائف کریں اس کو اس طریقے سے انجام دیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو کم از کم 11 دن تک کیجیے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے آپ کرتے رہیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مقصد آپ کو مل کے رہے گا۔ ابھی آپ کی اپنی باطنی دنیا کے اوپر ہے، کسی کو 11 دن میں نتیجہ ملتا ہے، کسی کو 11 ہفتوں میں، کسی کو 11 مہینوں میں۔ پھر وہی دہراؤں گا کہ وظائف میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہم میں ہے، جس کی وجہ سے وظائف ہمارے لیے باثر مؤثر ثابت نہیں ہوتے، تو ہمیں اپنی اس کمی کو دور کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں آج کی اس محفل سے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔